السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين۔ ساری کی ساری تعریفات و توصیفات اس اللہ کے لیے ہے جو ایک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس نے انسان کو انسانیت کی راہ دکھانے کے لیے، جس نے بندوں کو بندگی کی راہ دکھانے کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری و ساری فرمایا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ سب سے اخیر میں اس ذات مقدسہ کو مبعوث فرمایا جنہوں نے غیروں کی گالیاں سن کر بھی دعاؤں کے لیے ہاتھ بلند کر دیا کرتے تھے۔ وہ ذات مقدس، وہ ذات محترم نبی امی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم و معزز سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 33 کی تلاوت کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ اس سے زیادہ اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ ممن دعا الی اللہ، جو اللہ کی طرف دعوت دے، اللہ کی طرف بلائے، وعمل صالحا، اور خود بھی نیک اعمال کرے، وقال اننی من المسلمین، اور یہ کہے کہ میں بھی فرما برداروں میں سے ہوں، میں بھی اللہ کو ماننے والے میں سے ہوں۔
تو یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے۔ تو محترم سامعین کرام، آیت کے مناسبت کے لحاظ سے آج ہمارا مختصر موضوع خطابت ہے کہ آج ہماری دعوت بے فائدہ کیوں؟ آج ہماری دعوت میں اثر کیوں نہیں؟ انشاءاللہ مختصر میں اس کی وضاحت کرنا چاہیں گے ہم۔ محترم سامعین کرام، سب سے پہلی بات تو یہ آپ جانیں کہ پہلے کے زمانے کے مقابلے میں آج اہل علم کی تعداد، علماء کی تعداد زیادہ ہے پہلے کے بنسبت، لیکن پہلے کے زمانے میں علماء کی قلت تھی، علماء اتنا زیادہ نہیں تھے، مدارس نہیں تھے، مساجد نہیں تھی، مکاتب نہیں تھے، جلسہ وغیرہ اتنا زیادہ نہیں ہوا کرتا تھا، دروس اتنا زیادہ نہیں ہوا کرتے تھے، پہلے علماء کی قلت تھی۔ اور آپ اور پرانے زمانے کے بزرگوں سے یا اپنے باپ دادا سے آپ پوچھ سکتے ہیں، ان سے آپ جانکاری حاصل کر سکتی ہیں کہ پہلے کسی شہر میں، کسی محلے میں جب ایک عالم دین آ جاتا تھا تو ایسا ہوتا لگتا ہے کہ عید آ چکی ہو، لوگوں کے اندر خوشی کا ماحول ہو جاتا، لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں اور اس عالم دین کو گھیر لیتے ہیں، اور جب تک وہ عالم دین اس کے اندر موجود رہتے ہیں تب تک لوگ ان سے علمی استفادہ کرتے رہتے ہیں، ان سے سوالات جوابات پوچھنا، دینی مسائل کا حل کرنا، یہ سارے سلسلہ چلتا رہتا پہلے کے زمانے میں۔ لیکن آج علماء کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے، اسی طرح پہلے کے زمانے کے مقابلے میں آج الحمدللہ مساجد زیادہ ہیں، مکاتب بھی زیادہ ہیں، مدارس بھی زیادہ ہیں، دینی مجالس بھی زیادہ ہو رہے ہیں، دعوتی کام بھی زیادہ ہو رہا ہے، اور مساجد سے صبح و شام دروس کا سلسلہ بھی جاری و ساری ہے، اسی طرح خطبات جمعہ کا بھی سلسلہ جاری و ساری ہے۔ یعنی اگر آپ دیکھنا چاہیں گے تو پہلے کے زمانے کے مقابلے میں آج کے دور میں الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ خطبات کا سلسلہ، دروس کا سلسلہ، دعوت و تبلیغ کا سلسلہ، دینی مجالس کا سلسلہ، تعلیمی کام کا سلسلہ زیادہ ہو رہا ہے۔ لیکن ایک سوال ہے، وہ یہ ہے کہ آخر آج علماء کی کثرت ہونے کے باوجود، مدارس کی کثرت ہونے کے باوجود، مکاتب کی کثرت ہونے کے باوجود، دینی مجالس کی کثرت ہونے کے باوجود، دینی محفل کی کثرت ہونے کے باوجود لوگ آج بد عمل ہیں، بد تہذیب ہیں، بد اخلاق ہیں، لوگوں کے عقائد درست نہیں ہو پا رہے ہیں، لوگ دین سے دور ہیں، لوگ نماز سے دور ہیں، لوگ دین سے غافل ہیں۔ وہی بد اخلاقی، وہی بد تہذیبی، وہی بدتمیزی، وہی بے رخی، وہی بد عملی، کیوں ایسا؟ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب دروس زیادہ ہو رہے ہیں، خطبات زیادہ ہو رہے ہیں، دینی پروگرام زیادہ ہو رہے ہیں، دینی محفل زیادہ ہو رہے ہیں، اسٹیج سجائے جا رہے ہیں، اور الحمدللہ آج علماء کی کثرت بھی الحمدللہ بہت ہی زیادہ ہے، ہر شہر میں، ہر محلے میں کئی علماء آپ کو مل جائیں گے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا اس کی روشنی میں اور اس کی بنیاد میں لوگ اچھے ہوتے ہیں، لوگ دین کے قریب ہوتے ہیں، لوگ نمازی ہوتے ہیں، لوگ دین سے غافل نہ ہوتے ہیں، 5 وقتہ نمازی ہوتے ہیں، بد عمل نہ ہوتے ہیں، بد اخلاق نہ ہوتے ہیں، بد تہذیب نہ ہوتے ہیں، بدتمیز نہ ہوتے ہیں۔ لیکن آج کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ سب چیز زیادہ ہے، علماء بھی زیادہ ہیں، مساجد بھی زیادہ ہیں،
مکاتب بھی زیادہ ہے، ان کے باوجود بھی یہ عمل کیوں، یہ منظر کیوں دیکھنے کو مل رہا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ آج ہماری دعوت الحمدللہ اتنی زیادہ پھیل رہی ہے کہ سب لوگ اس کو سن رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ بدعمل کیوں، بد اخلاق کیوں، بد تہذیب کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کچھ تو وجہ ہوگی اس کی، آخر وجہ کیا ہے؟ آئیے الحمدللہ مختصر میں ہم اس کا جائزہ لینا چاہیں گے کہ آخر اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں۔ ہماری دعوت تو جا رہی ہے، پھیل رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ بد اخلاق کیوں ہو رہے ہیں، بد عمل کیوں ہیں، لوگ مسجد سے دور کیوں ہیں، لوگ جڑتے کیوں نہیں ہیں مدارس سے، مکاتب سے، علماء سے؟ کیا وجوہات ہیں؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ آج ہماری دعوت بے فائدہ کیوں، بے اثر کیوں؟ پہلی وجہ کم علمی یا لا علمی۔ پہلی وجہ کیا ہے؟ کم علمی یا لا علمی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ آج کچھ لوگ ایسے ہو گئے ہیں جو علماء حق کے صف میں علماء نما داخل ہو چکے ہیں۔ علماء نما سے مراد کچھ ایسے چند لوگ جو علماء حق تو نہیں ہیں، لیکن علماء کا روپ دھار کر کے، علماء کا لباس پہن کر علماء حق کے صف میں داخل ہو چکے ہیں، اور وہ امت کی اصلاح کر رہے ہیں۔ حالانکہ ان کو دین کی بنیادی علوم تک کی معرفت نہیں ہے۔ دین کی بنیادی علوم کیا ہیں اسے پتہ نہیں ہے۔ اصول حدیث کیا ہوتی ہے، اصول حدیث کسے کہتے ہیں، حدیث ضعیف کب ہوتی ہے، حدیث صحیح کب ہوتی ہے، حدیث اگر صحیح ہو بھی جائے تو اس کے مراتب کیا ہیں، اس کے درجات کیا ہیں۔ اسی طرح اگر دو حدیث صحیح ہے، دونوں حدیث بخاری کی ہے، لیکن دو حدیث آپس میں اختلاف ہے، ٹکرا رہی ہے، اور دونوں حدیث صحیح بھی ہے، تو اب کس کو ماننا ہے، کس کو چھوڑنا ہے، کس کو لینا ہے؟ اسی طرح ناسخ کسے کہتے ہیں، منسوخ کسے کہتے ہیں، ناسخ کی تعریف کیا ہے، منسوخ کی تعریف کیا ہے۔ اسی طرح اصول فقہ کسے کہتے ہیں، اصول فقہ کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، مندوب کیا ہے، مستحب کیا ہے، مکروہ کیا ہے، مکروہ تنزیہی کیا ہے، مکروہ تحریمی کیا ہے، یہ ساری چیز۔ تو یہ ساری چیزوں کا علم ایک ایسے شخص کو نہیں ہوتا ہے، لیکن ایسا شخص میدان خطابت میں کود پڑتا ہے، میدان دعوت و تبلیغ کے اندر کود پڑتا ہے، اور یہ لوگ امت کی اصلاح کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس سے فائدہ کم نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب آپ کو منہج کا پتہ نہیں ہوگا، منہج کسے کہتے ہیں، منہج کا معنی مفہوم کیا ہے، سلف صالحین کا منہج کیا ہے، صحابہ کرام کا منہج کیا تھا، وہ کس منہج کو لے کے چلتے تھے، جب یہ پتہ نہیں ہوگا آپ کو اس کی گہرائی، اس کی گہرائی، اس کی باریکی کہ منہج کسے کہتے ہیں، منہج کی تعریف کیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے جب ایسا شخص میدان خطابت میں کود پڑے گا، چھلانگ مار لے گا، اتر جائے گا امت کی اصلاح کے لیے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا فائدہ کم نقصان زیادہ ہوگا۔ حالانکہ مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے، امت کی اصلاح کی ذمہ داری کس پر ہے؟ علماء کرام پر ہے۔ ہاں، آپ انفرادی طور پر آپ اپنے گھر میں آپ تعلیم تربیت دے سکتے ہیں، لیکن مجموعی طور پر امت کی اصلاح کے لیے یہ علماء کرام ہیں، کیونکہ علماء کرام ہی کے اندر میں کتاب و سنت کا گہرا علم ہے، باریکی علم ہوتا ہے، لیکن جو عوام الناس ہوتے ہیں اس کے اندر سطحی علم ہوتا ہے، اوپری علم ہوتا ہے۔ تو اس لیے قرآن و سنت نے علماء کی ذمہ داری یہ رکھی ہے کہ علماء کی ذمہ داری یہ ہے یہ مجموعی طور پر امت کی اصلاح کریں، امت کی فکر کریں، اور ہماری اس بات کی تائید قرآن کریم کرتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ آل عمران کے اندر میں کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔
کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے. یہاں جماعت سے مراد علماء کی جماعت، سب لوگ نہیں. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے ایک جماعت، ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو يدعون إلى الخیر، جو خیر کی طرف دعوت دے. اب خیر کسے کہتے ہیں؟ آگے اللہ اس کی تشریح کر رہا ہے. یأمرون بالمعروف، جو معروف کی دعوت دیتے ہیں، جو اچھے کام کی دعوت دیتے ہیں، جو بھلائی کی دعوت دیتے ہیں. وَيَأْمُرُونَ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور جو برے کاموں سے روکتے ہیں. جو ایسا کرے، اس ذمہ داری کو ادا کرے، اللہ فرماتا ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب لوگ ہیں. اسی طرح اللہ فرماتا ہے سورہ یوسف میں کہ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. اللہ فرماتا ہے کہ قل، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ فرما دیجئے، آپ یہ کہہ دیجئے دنیا والوں سے کہ قل هذه سبیلی، یہ میرا سیدھا راستہ ہے. راستہ سے مراد دین اسلام. هذه سبیلی، یہ میرا سیدھا راستہ ہے. ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میرے صحابہ بھی، میرے متبعین بھی بلاتے ہیں کس کی طرف؟ ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف. کس طرح؟ یوں ہی نہیں، شرط ہے علی بصیرہ، پوری بصیرت کے ساتھ. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو لفظ استعمال کیا علی بصیرہ، دیکھیے ایک ہوتی ہے بصیرت اور ایک ہوتا ہے بصارت، فرق دونوں میں ہے. ایک ہوتی ہے بصیرت اور ایک ہوتا ہے بصارت. بصارت کہتے ہیں اس آدمی کو جس کا جو بینا ہو، جو نابینا نہ ہو، جس کی آنکھ کے اندر روشنی ہو، اس کو بولتے ہیں بصارت والا انسان. یعنی وہ نابینا نہیں، بینا ہے. یعنی جس کی آنکھ میں روشنی ہو اس کو بینا بولا جاتا ہے، یعنی کہ اچھا. اسی کا برخلاف ہے بصیرت. بصارت ہوگی آنکھ کی روشنی، ایک ہوتا ہے بصیرت. بصیرت یعنی دل کی روشنی، مطلب ہدایت والا. وہ اللہ یہاں کہہ رہا ہے کہ میں بلاتا ہوں اور میرے صحابہ بلاتی ہیں لوگوں کو اللہ کی طرف. کس طرح؟ پوری بصیرت کے ساتھ، مطلب پوری ہدایت کے ساتھ بلاتے ہیں، پوری یقین اعتماد کے ساتھ بلاتے ہیں. ایسا نہیں کہ علم نہیں ہے بس بلا لیا لوگوں کو، نہیں، پوری بصیرت، پوری یقین، پورے اعتماد کے ساتھ بلاتے ہیں. اسی طرح اللہ فرماتا ہے سورہ توبہ کے اندر کہ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. کہ ایسا کیوں نہیں لوگ کرتے ہیں کہ لوگ بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت نکلے اور نکلنے کے بعد ليتفقهوا في الدين، دین کے اندر گہری سمجھ، دین کی گہرائی اور گہرائی کو حاصل کرے، اور پھر حاصل کرنے کے بعد وہ جماعت، وہ چھوٹی جماعت اذا رجعوا الیہم، لوگوں کی طرف لوٹے، لوگوں کی طرف جائے اور اپنی قوم کو ڈرائے. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ یہ ذمہ داری سب لوگ کی نہیں ہے. اللہ کیا کہتا ہے کہ ایک جماعت، بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت ایسی ہونی چاہیے جو دین کے اندر گہرائی حاصل کرے، گہرائی حاصل کرے. اس کے اندر جو نصوص ہیں، جو وضاحت ہیں، جو تفسیر ہے، اصول حدیث کی تفسیر، اصول حدیث کا معنی، اس کا مفہوم، حدیث کی شرح، حدیث ضعیف کیسے ہوتی ہے، حدیث موضوع کیسے ہوتی ہے، حدیث کی تعریفات کیا ہیں، اصول فقہ کی قاعدے کیا ہیں، یہ ساری جو گہرائی ہے، گہرائی ہے، یہ ذمہ داری علماء کرام نبھائیں اور کچھ لوگ اس کو انجام دیں اور انجام سیکھ کر، انجام دے کر اس کو جا کر سکھائیں عوام الناس کو. اس سے پتہ یہ چلا کہ یہ مخصوص جو علم ہے، دین کی بنیادی علم ہے، اس کا تعلق کس سے ہے؟ علماء کرام سے ہے. اور میری اس بات کی تائید و توثیق ایک حدیث سے ہو جاتی ہے جو بخاری شریف کتاب العلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 100 ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. اس کا لمبی حدیث ہے. اس کا معنی مفہوم یہ ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی علم کو اچانک نہیں چھین لے گا،
علم کو اچانک بندوں کے سینے سے اٹھا نہیں لے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی علماء کو اٹھا لے گا، اور اسی طریقے سے اللہ علم کو اٹھا لے گا، یعنی علماء کو اٹھا لینے سے علم کو اٹھا لے گا۔ پھر بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، کہ لوگ پھر اپنے جاہلوں کو لوگ سردار بنا لیں گے، فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا، تو وہ سردار جس کے پاس علم نہیں ہوگا کتاب و سنت کا، فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا، وہ فتویٰ دیں گے بغیر علم کے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور گمراہ کرتے رہیں گے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا، یہ پہلی وجہ ہے، پہلا سبب ہے کہ کم علمی لا علمی۔ تو اللہ کے نبی نے یہ وضاحت کر دیا حدیث پاک میں کہ جب علماء چلی جائیں گے تو ان کے ساتھ علم بھی چلا جائے گا، یعنی گمراہی عام ہو جائے گی، لوگ بالکل کفر میں، شرک میں، بے دین میں، غفلت بھی چلی جائیں گے۔ تو پتہ اس سے ہی چلتا ہے جب تک علماء رہیں گے اس دنیا کے اندر، لوگوں کو دعوت و دین تبلیغ کا کام جاری رکھیں گے اور لوگ بتاتے رہیں گے اس کو۔ تو یہ پہلی وجہ ہے جس کی وجہ سے آج ہماری دعوت بے فائدہ ہو رہی ہے اور بے سود ہو رہی ہے، کم علمی یا لا علمی کی وجہ سے۔ دوسری وجہ جس کی وجہ سے آج ہماری دعوت بے فائدہ ہے، بے سود ہے، کیا ہے وہ؟ اخلاص کا نہ ہونا۔ آج ہمارے کچھ داعیوں کے اندر میں، کچھ عالموں کے اندر میں اخلاص ختم ہو گیا ہے۔ وہ جو کہتے ہیں ان کا مقصد اخلاص نہیں، ان کا مقصد دعوت و تبلیغ نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ شہرت طلبی، دنیا طلبی، ناموری، لوگ میری تعریف کریں، لوگ میری عزت کریں، لوگ ہماری شہرت ہو جائے۔ تو کچھ لوگ یا کچھ علماء یا کچھ داعی کا نظریہ اس طرح ہے، وہ شہرت طلبی چاہتے ہیں، وہ دنیا طلبی چاہتے ہیں، وہ ناموری چاہتے ہیں، اس لیے وہ ایسا کرتے ہیں۔ اور یہ ذرا غور کیجئے گا کہ آخر علماء کرام کے اندر میں، داعی کے اندر میں یہ اخلاص ختم کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اخلاص ختم ہونے کی وجہ کیا ہے؟ آج علماء کے اندر جو اخلاص نہیں ہے، خلوص نہیں ہے، وجہ کیا اس کی ہے؟ اس کی بہت سارے وجوہات ہیں جس کا وقت نہیں یہاں بیان کیا جائے، مختصر میں بیان کرنا چاہیں گے۔ اس کی تو ایک وجہ سمجھ میں آتی ہے، عوام الناس۔ چونکہ عوام الناس یعنی آج تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، نیٹ کا زمانہ ہے، اور نیٹ کے اندر میں بہت سارے علماء ہیں، لچھے دار بولنے والے علماء ہیں، ایک سے ایک علماء ہیں، ایک سے بڑھ کر علماء ہیں، اچھے بولنے والے علماء ہیں، چیخ کر بولنے والے علماء ہیں، چلا کر بولنے والے علماء ہیں، میک کو پھاڑ دینے والے علماء ہیں، سب علماء ملیں گے آپ کو۔ تو اب چند لوگ جو نیٹ میں جو علماء کو سنتے ہیں اس کو آپ پسند کر لیے، وہ میرے نزدیک یہ عالم اچھے ہیں، ان کا بیان اچھا ہوتا ہے، ان کا انداز بڑا اچھا لگتا ہے، ان کو ہمیں سننا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، سب کو سنتے ہیں لوگوں، لیکن کچھ لوگ چن لیتے ہیں، انتخاب کر لیتے ہیں، یہ میری نظر میں اچھا بولتا ہے، اس کا بیان مجھے سننا ہے۔ تو اب جب ایسے لوگ جب سلیکٹ کر لیتے ہیں، چن لیتے ہیں کچھ علماء کو، ان کا انداز مجھے اچھا لگ رہا ہے، ان کا بیان بڑا اچھا لگتا ہے، تو جب ایسے لوگ جب کسی جلسہ کا پروگرام رکھتے ہیں، کچھ بھی مجالس رکھتے ہیں، تو ایسے لوگ ایسے ہی علماء کو بلاتے ہیں جس کا انداز انہیں بھاتا ہے، اچھا لگتا ہے، تو اب یوں چاہتی ہیں کہ وہی انداز جو سنا تھا ہم نیٹ میں، وہ انداز آپ کو بیان کرنا ہے۔ تو ایسا کیا ہوتا ہے؟ تو وہ عالم جو ذرا سا لو ہیں، نیچے ہیں، اتنا اونچا نہیں ہے، اتنا اچھا انداز نہیں ہے صحیح سے بیان کرنے کا انداز، تو اب یہ چھوٹے عالم بڑے عالم کا مقابلہ کرتے ہیں کہ نہیں اب مجھے آگے نکلنا ہے، ارے اس کو لوگ پسند کرتے ہیں، ہمیں پسند نہیں کرتے ہیں، وہ اتنا اچھا بولتے ہیں، ہم اتنا اچھا نہیں بولتے ہیں، تو ایسا کرنا ہے کیا؟ اس علماء کو مجھے پیچھے کر دینا ہے اور ہمیں آگے نکل جانا ہے، تاکہ لوگ مجھے پسند کریں، لوگ میری تعریف کریں، لوگ میری خوشامد کریں، لوگ ہم کو اچھا سمجھیں۔ تو اب کیا ہوتا ہے؟ اس کی وجہ سے عوام الناس کے پسند کرنے کی وجہ سے علماء کے درمیان اب مقابلہ آرائی شروع ہو گئی۔ اب علماء لوگ آپس میں مقابلہ کر رہے ہیں، اس کو پیچھے کرنا ہے، مجھے آگے نکل جانا ہے۔ کیوں؟ مقصد تبلیغ نہیں، مقصد کیا ہے؟ لوگوں کی توجہ کو پھیرنا، لوگوں کی تعریف سننا، یہ مقصد ہوتا ہے، لوگوں کے اندر شہرت پانا۔ اب یہ عالم کیا کرتا ہے؟ چھوٹا عالم مقابلہ کرنا شروع کرتا ہے، اب
مقصد کیا ہوتا ہے؟ تبلیغ نہیں، مقصد ہے شہرت طلبی، مقصد ہے ناموری. تو اب کیا کرتا ہے؟ محنت کرتے کرتے چلو کبھی آگے نکل بھی گیا تو اب یہ دعوت دیتا ہے، تبلیغ کرتا ہے، لوگوں کو بھا بھی جاتا ہے. تو اب یہ جو عمل ہو رہا ہے یہ ریاکاری ہو رہا ہے، یہ ریاکاری ہے. چونکہ مقصد آپ کا ختم ہو گیا، مقصد تبلیغ نہیں رہا آپ کا، مقصد لوگوں کو خوش کرنا رہا، ناموری ہو گیا، شہرت طلبی ہو گیا. تو اس شہرت طلبی کی وجہ سے آپ نے کوشش کیا ہے، نہ کہ آپ نے دعوت کی بھی کوشش کیا ہے، تو آپ کا یہ عمل ریاکاری میں چلا جائے گا. تو ایسا ریاکاری سے کوئی فائدہ نہیں ہے. جس تبلیغ سے آپ آگے بڑھنا چاہیں، ٹکر کرنا چاہیں علماء کرام سے، ہم یہ سمجھتے ہیں اس دعوت سے، اس تبلیغ سے فائدہ ہونے والا نہیں ہے. اس لیے اللہ بیان فرماتا ہے قرآن مجید میں، قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے. تو یہ دوسری وجہ ہے ریاکاری، اخلاص کا نہ ہونا. تو جب ایسی تبلیغ ہوگی، ایسی دعوت دی جائے گی جو اخلاص سے خالی ہوگی، جس میں ریاکاری ہوگی، جس میں دکھاوا ہوگا، جس میں شہرت ہوگی، اس تبلیغ سے فائدہ کم، نقصان زیادہ ہوگا. نمبر 3، تیسری وجہ، آج ہماری دعوت بے فائدہ کیوں، بے اثر کیوں؟ اس کی تیسری وجہ یہ ہے، دعوت و تبلیغ کو معیشت کا ذریعہ بنا لینا. بہت ہی قیمتی بات ہے، دعوت و تبلیغ کو معیشت کا ذریعہ بنا لینا. کچھ آج ہمارے علماء ایسے ہیں یا کچھ داعی ایسے ہیں جن کا معیشت کا ذریعہ مکمل دار و مدار اسی خطابت پر ہے، اسی دعوت و تبلیغ پر ہے، اسی بچوں کو پڑھانے پر ہے، اسی امامت پر ہے. حالانکہ ہم اس سے منکر نہیں ہیں، اس کا انکار نہیں ہے. یہ کتاب و سنت کی دعوت دے کر روزی حاصل کرنا، قرآن پڑھا کر روزی حاصل کرنا، کسی کو سیدھا راستہ دکھا کر روزی حاصل کرنا، یہ غلط نہیں ہے. اسلام کے اندر میں یہ بالکل ایسا روزی، ایسا رزق حلال ہے، غلط نہیں ہے. لیکن چونکہ مکمل ایک عالم کا انحصار اسی خطابت پر ہو جائے، اسی دعوت پر ہو جائے، اسی امامت پر ہو جائے کہ میری امامت ہوگی تب میرا گھر چلے گا، لوگ مجھے بلائیں گے تب میرا گھر چلے گا، جب کہیں پڑھائیں گے تب میرا گھر چلے گا، لوگ امامت میں نہیں رکھیں گے، لوگ مجھے نہیں چاہیں گے، لوگ مجھے دعوت میں، تبلیغ میں، جلسے میں، پروگرام میں نہیں بلائیں گے تو میری گھر نہیں چلے گا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ کیجیے ٹھیک ہے، لیکن اب الگ سے کوئی ذریعہ معاش ہونا چاہیے. یعنی دعوت و تبلیغ کو آپ کی معیشت سے جوڑنا نہیں ہے، روزی روٹی سے جوڑنا آپ کو نہیں ہے، بلکہ دعوت و تبلیغ کو الگ کر دینا ہے اور معیشت کو الگ کر دینا ہے. اس لیے کہ کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہ معیشت، یہ دنیا طلبی قبول حق میں، حق کو قبول کرنے میں، یہ حق بات بولنے میں اکثر ایسا ہوتا ہے رکاوٹ بن جاتی ہے، بیچ میں یہ آڑے آ جاتی ہے. اور اس کی وجہ سے، معیشت کی وجہ سے، دنیا طلبی کی وجہ سے، دنیا داری کی وجہ سے لوگ کھلم کھلا نہیں بول پاتے ہیں، لوگ بالکل کھلی طور پر تبلیغ نہیں کر پاتے ہیں، دعوت نہیں دے پاتے ہیں. تو ایک عالم دین کو یہ چاہیے کہ ٹھیک ہے تبلیغ کریں، آپ سب چیز کریں الحمدللہ، لیکن آپ کا کچھ الگ سے، کچھ بھی آپ کا ہنر، کچھ بھی آپ کی تجارت، بزنس ہونی چاہیے، تاکہ ایک عالم دین پوری قوت کے ساتھ تبلیغ کرے کھلم کھلا، اور اس کے اندر کسی کا خوف نہ ہو، کسی کا غلبہ نہ ہو، کسی کا دبدبہ نہ ہو، کھلی عام طریقے سے بولے. وہ ایک عالم دین کی خوبی ہی ہونی چاہیے، وہ کسی سے ڈرے نہیں، کسی سے گھبرائے نہیں. اور آپ پوری تاریخ پڑھ لیجیے، آپ اسلاف صالحین کی تاریخ پڑھیے، آپ سارے اسلاف سلف صالحین، اسلاف بزنس کیا کرتے تھے. خود اللہ کے نبی کو دیکھیے، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کر رہے ہیں، پتھر کھائیں طائف میں، لیکن اس کے باوجود تبلیغ کر رہے ہیں، لیکن الگ سے کپڑے کی تجارت کر رہے ہیں، کپڑے کی بزنس کر رہے ہیں. یعنی اللہ کے نبی نے بھی اس دعوت کو معیشت سے جوڑا نہیں، الگ کر دیا ہے. تو اسی طرح سارے سلف صالحین کچھ نہ کچھ دعوتی کام کے ساتھ ساتھ اپنی کچھ تجارت بزنس کیا کرتے تھے. اسی طرح آپ دیکھ لیجئے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ گھڑی ساز تھے، جو آپ دیکھ رہے ہیں، جن کی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں
سلسلۃ الحدیث الصحیحہ والضعیفہ، جنہوں نے صحیح حدیث کو الگ کر دیا ہے، ضعیف حدیث کو الگ کر دیا ہے، اتنی خدمات انجام دی جنہوں نے، وہ بھی گھڑی ساز تھے، گھڑی بنایا کرتے تھے. تو یہ ہمارے سلف صالحین ہیں. تو وقت نہیں کہ ہم گنائیں، سارے علماء کی فہرست گنائیں ہم، ورنہ سارے آپ نبی کو دیکھیے، صحابہ کو دیکھیے، محدثین کو دیکھیے، علماء کو دیکھیے، کچھ نہ کچھ سیٹ سے کیا کرتے تھے. تو ہمیں بھی چاہیے، آج کے علماء کو چاہیے، آج کے داعیان اسلام کو چاہیے کہ کسی پر منحصر نہ رہے، کچھ سیٹ سے کرے تاکہ وہ کھلے طریقے سے بالکل مضبوطی کے ساتھ کسی سے ڈرے بغیر گھبرائے بغیر دعوت دے، تاکہ اس کی دعوت ختم نہ ہو. اور سیٹ سے نبی کی سنت کو اپنانا ہے. اور سنت نبی کی یہ ہے کہ جہاں تبلیغ کرنا سنت ہے وہاں تجارت کرنا بھی سنت ہے. تو اس کو اپنانا چاہیے. اور ہم علماء کو چاہیے، داعیوں کو چاہیے کہ کچھ بھی سیٹ سے کریں، اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ اس کا تعاون کریں، اس کو خراب نہ سمجھیں، اس کو معیوب نہ سمجھیں، کیونکہ یہ بھی سنت طریقہ ہے. تجارت کرنا بھی سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. تو تیسری وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری دعوت میں اثر کیوں نہیں ہو رہی ہے، اس لیے کہ ہم نے اس دعوت کو، اس تبلیغ کو کھانے پینے کا ذریعہ بنا لیا ہے، معیشت کا ذریعہ بنا لیا ہے. تو اس کو الگ کر دینا چاہیے. الحمدللہ. چوتھی وجہ جس وجہ سے آج ہماری دعوت بے فائدہ ہو رہی ہے، بے سود، وہ کیا ہے؟ دعوت و تبلیغ کو کسی جگہ کے ساتھ محدود کر دینا، خاص کر دینا. کیا مطلب؟ آج ہم نے اپنی دعوت کو، اپنی تبلیغ کو، اپنی نصیحت کو خاص کر دیا ہے، محدود کر دیا ہے جگہ کے ساتھ، مسجد کے ساتھ یا مدرسے کے ساتھ یا اسٹیج کے ساتھ. بس خطبات جمعہ ہوا، کام ختم، درس ہوا، کام ختم، اسٹیج میں پروگرام ہوا، کام ختم، عالم آئے بول کر چلے گئے. تو یہ بھی ایک ذریعہ ہے، ٹھیک ہے ذریعہ ہے، لیکن مکمل یہ ذریعہ نہیں ہے. کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان، کچھ اس کے اندر اعتراضات ہوتے ہیں، کچھ اس کے سوالات ہوتے ہیں، اس کے اندر میں اشکالات ہوتے ہیں، دین کے تعلق سے، عقیدے کے تعلق سے، نماز کے تعلق سے، روزے کے تعلق سے، زکوٰۃ کے تعلق سے. تو ایسا آدمی مجمع کے اندر اب سے پوچھے گا نہیں آ کر کہ مولانا بتائیے، اب تو بیان کر رہے ہیں. تو مجمع کے اندر کوئی بھی آدمی آ سکتا ہے آپ سے اتنا اشکالات کرنے کے لیے، اعتراضات کرنے کے لیے نہیں آ پائے گا. بلکہ ہر آدمی چاہتا یہ ہے کہ الگ سے ہم کو وقت دیا جائے، خصوصی وقت ہم کو چاہیے. تو صرف خطبات جمعے سے، صرف اسٹیج سے، صرف دروس سے یہ چلے گا نہیں، بلکہ ایسا ہونا چاہیے اس علمی میدان سے مجھے نکلنا چاہیے. اور انفرادی طور پر بھی ہم چاہیں کہ دعوت و تبلیغ کریں، الگ الگ طریقے سے ہم دعوت و تبلیغ کریں، سب کو سمجھائیں، محلے میں جا کر، شہر میں جا کر سمجھائیں ہم، تاکہ سب لوگوں کا جو اعتراضات ہے، جو اشکالات ہیں وہ ختم ہو جائیں. تو اس میدان سے مجھے نکلنا پڑے گا، اس مسجد سے، اس اسٹیج سے مجھے باہر بھی نکلنا پڑے گا، اور باہر کی دنیا کو بھی دیکھنا پڑے گا مجھے. اسی طرح پانچویں وجہ جو ہے، جو ہماری دعوت میں رکاوٹ بن جاتی ہے اور بے فائدہ ہو جاتی ہے، وہ یہ ہے آپسی اختلاف. ہم آج مسلمان آپس میں اختلاف مختلف ہیں، لڑ رہے ہیں، فرقہ بندی ہے. آج مسلمان گروہ بندی کے شکار ہو چکے ہیں. تو جب ہم تبلیغ کرتے ہیں کسی غیر مسلم بھائی کو، تو وہ دیکھتا ہے کہ خود اس کے اندر اختلاف ہے، اس کے اندر گروہ بندیاں ہیں. تو اس گروہ بندی کی وجہ سے لوگ اس اسلام میں نہیں آ پاتے ہیں، ہماری بات کا اثر نہیں ہو پاتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ آپسی اختلاف کو ختم کریں اور متحد ہو کر دعوت و تبلیغ کریں، تاکہ ہماری دعوت مؤثر ہو اور اس کے دل میں گھر کر جائے، اثر انداز ہو جائے. اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپسی اختلاف نہ کرو. اگر اختلاف کرو گے تو فتفشلوا، تم بزدل بن جاؤ گے، وتذهب ريحكم، اور تمہاری ہوا نکل جائے گی، تم بے وزن ہو جاؤ گے. تو آپسی اختلافات بھی ایک ہماری دعوت کو قبول کرنے میں رکاوٹ بن جاتی ہے. تو اس کو بھی ختم کر دینا چاہیے. آخری وجہ جو یہ ہے، چھٹی وجہ، ہمارا عمل ہمارے قول کے مطابق نہ ہونا. یعنی جو ہم کہتے ہیں اس پر عمل بھی کریں ہم. ایسے تو ہر انسان گناہوں کا پتلا ہے، انسان سے کمی کوتاہی ہو ہی جاتی ہے، لیکن جہاں تک ممکن ہو سکے ہمارا قول
یعنی ہمارا عمل ہمارے قول کے مخالف نہیں ہونا چاہیے، جو ہم بولیں وہ کہیں، وہ کر کے دکھلائیں، کیونکہ ہماری دعوت بے فائدہ اس لیے آج ہو رہی ہے کہ آج ہم کچھ کہہ رہے ہیں کچھ اور، عمل کچھ اور ہے، تو ہمارا عمل ہمارے قول کے مطابق ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ کہ اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو ممن دعا الی اللہ، جو اللہ کی طرف دعوت دے، وعمل صالحا خود بھی نیک اعمال کرے، ایسا نہیں کہ بتا تو رہے ہیں آپ کو ہم لیکن اعمال نہ کرے، اعمال انجام نہ دے، وقال اننی من المسلمین اور یہ کہے کہ میں بھی فرما برداروں میں سے ہوں، میں بھی اللہ کو ماننے والے میں سے ہوں، تو آدمی خود بھی کہے اور عمل بھی کرے۔ اسی طرح اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ تو اس سے پتہ ہی چلا جو ہم کہیں وہ کریں بھی، اس پر عمل بھی ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ ہم بولیں لیکن عمل نہ کریں۔ تو چھٹی وجہ یہ بھی ہے ہماری دعوت کی بے سود ہونے کی، بے فائدہ ہونے کی، کہ آج ہماری دعوت، آج ہماری بات، آج ہمارا عمل ہمارے قول کے مخالف ہو چکا ہے۔ تو یہ 6 وجوہات ہیں جس وجوہات کی بنا پر آج ہماری دعوت، ہماری تبلیغ، ہماری تقریر، ہماری خطبات جمعہ سب بے سود ہو رہی ہے اور بے فائدہ ہو رہی ہے۔ اگر ہم یہ چاہتی ہیں کہ ہمارا ہر عمل یا ہر اچھی چیز، تقریر، خطبات، دروس فائدہ مند ہو، تو ہم ان چیز کو اپنانا چاہیے، جو غلط ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ کے توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب میں اس کے بعد مولانا معروف صاحب کو جو ٹیٹا گڑھ سے آئے ہیں انہیں میں دعوت اسٹیج دے رہا ہوں کہ وہ اپنے خطاب سے ہم سامعین کو مستفید فرمائیں۔